العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا مِنَ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَالتَّنْصِيصُ عَلَى الْعَدَدِ يَمْنَعُ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ. وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يتزوج إلا أمة واحدة لأنه ضروري عنده والحجة عليه ما تلون إذ المنكوحة ينتظمها اسم النساء كما في الزهار. عزیز طلبہ، آج کا سبق بہت آسان ہے. تھوڑا سا اگر حاضر رہیں گے تو آسانی سے سبق سمجھ میں آ جائے گا. پہلے عبارت دیکھیں. آزاد مرد کے لیے 4 آزاد عورتوں سے یا 4 باندیوں سے نکاح کرنا جائز ہے، اور آزاد مرد کے لیے ولیس لہ، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے ان یتزوج اکثر من ذالک، کہ اس سے زیادہ سے شادی کرے. صورت مسئلہ بالکل ظاہر ہے کہ ایک آدمی، آزاد آدمی 4 آزاد عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، یا 4 بادیوں سے شادی کرے، یا 2 آزاد عورتوں بادیوں سے شادی کر لے تو بھی جائز ہے، لیکن 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. صاحب اس دعوے کی دلیل پیش کر رہے ہیں. قرآن کریم نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو تم کو اچھی لگیں نکاح کر لو، مثنا 2 سے، وثلاثہ 2 اور 3 اور 4. والتنصیص علی العدد، اور صراحت کرنا عدد پر، یہ اس پر زیادتی کو منع کرتا ہے. قرآن کریم نے 4 کی صراحت کر دی ہے، تو پھر ایسی صورت میں 4 سے ہی نکاح درست ہوگا، 4 سے زیادہ سے نکاح نہیں درست ہوگا وقت واحد میں. یہاں روافض نے اس آیت سے استدلال کر کے 4 کے بجائے 9 تک پہنچا دیا ہے. مثنا 2، مثنا 2، وثلاثہ 3، ورباع 4، 3 اور 2 5 اور 4 9. روافض نے کہا نہیں، اس آیت سے تو 18 کا ثبوت ہوتا ہے. مثنا 2، وثلاثہ اور 3 تو 2 4، ثلاثہ 3 9، تو 2 4 3 6 اور 4 10 ہو گئے. وہ رباع اور 4 یہ ہو گئے 8. تو کل 18 عورتوں سے نکاح کرنے کو روافض کہتے ہیں. لیکن جمہور علماء نے کہا کہ یہاں واو ہے، مثنا و ثلاثہ، یہاں واو بمانا او ہے. تو واو بمانا او ہوا تو نتیجہ نکلا کہ مثنا او ثلاثہ، 2 یا 3 اور رباع یا 4. تو گویا کہ یا تو 4 کا اختیار ہوا، اور یہ او تخییر کے لیے ہے، 2 کو اختیار کرو، یا 3 عورتوں کو اختیار کرو، یا 4 عورتوں کو اختیار کرو. 4 ہی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہوگا، اور 4 عورتوں سے زیادہ کی اجازت نہیں دی جائے گی. روافض اور خوارج جو کہتے ہیں 18، وہ قول بالکل باطل ہے. اس کی تائید حدیث شریف سے ہوتی ہے کہ غیلانی بن سلمہ جب اسلام لائے، ان کے پاس 10 عورتیں تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا
کبھی ان 10 میں سے تم 4 کا انتخاب کر لو، باقی کو تم چھوڑ دو۔ اگر روافض کی بات کسی قدر صحیح ہوتی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صراحتاً منع نہ کرتے غیلانی ابن سلمہ کو کہ تم 10 میں سے 4 کا انتخاب کر لو اور بقیہ کو چھوڑ دو۔ اور یہ تو بہت آسان بات ہے، اگر کوئی لڈو تقسیم کر رہا ہو اور تقسیم کرنے والے نے کہہ دیا ہو کہ عربی اول والوں کو 2 دے دو، عربی دوم والوں کو 3 دے دو، عربی سوم والوں کو 4 دے دو، تو کیا مطلب ہوگا؟ کہ اول والوں کو 2 نہیں 4 دے دو؟ نہیں، ہر ایک کہے گا بھئی ہر بچے کو 2 لڈو۔ دوم والوں کو 3 دینے کا تو ہر بچے کو 3 لڈو، 3 دوسرے کو 3۔ ایسے ہی عربی سوم والوں کو 4 لڈو۔ تو روافض اور خوارج کی عقل پردے میں پڑی ہوئی ہے، اس لیے ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی 2 سے مراد 4 ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تزوج الا امتا واحد، آزاد کے بارے میں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 4 عورتوں سے نکاح کرے گا، لیکن اگر آزاد عورت سے نکاح کرنا ہو تو ایسی صورت میں کہتے ہیں صرف آزاد عورت باندی سے اگر نکاح، آزاد نہیں بلکہ باندی سے اگر نکاح کرنا ہو تو کہتے ہیں ایک ہی باندی سے نکاح کرے گا۔ لا تزوج الا امتا واحدتا لانه ضروری عنده، اس لیے کہ ان کے نزدیک ضروری ہے اور ضرورت بقدر ضرورت ہی رہتی ہے، آگے نہیں۔ جیسے حرام مردار کھانے کا شریعت نے حکم دیا ہے بقدر ضرورت، جتنے سے ضرورت پوری ہو جائے، یہاں بھی باندی سے اگر نکاح کرنا پڑے تو ایک ہی باندی سے ضرورت پوری ہو جائے گی، وہ بھی مسلمان باندی ہونا چاہیے، کتابی باندی سے نکاح نہیں۔ ان کے ہاں ضرورت کب پوری ہوگی، کب پیش آئے گی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو، یعنی اس کا مہر ادا کرنے کی قوت نہ ہو، قدرت نہ ہو، لیکن آزاد کا مہر زیادہ ہوگا باندی کے مقابلے میں، تو مہر ادا کرنے کی طاقت نہ ہو ایک، دوسری مجبوری یہ ہے کہ زنا میں پڑنے کا خطرہ ہو، ان 2 ضرورتوں 2 مجبوریوں کی وجہ سے باندی سے نکاح جائز ہوگا اور ایک ہی باندی سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ والحجۃ علیہ ما تلون، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف وہ آیت دلیل ہے جس کو ہم نے تلاوت کیا، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع۔ صاف دیکھیں گے کہ من النساء کا لفظ کہا ہے، منکوحہ نساء میں شامل ہے، یعنی جس سے نکاح گیا وہ نساء ہے، اور نساء کے بارے میں حکم دیا ہے اللہ پاک نے مردوں کو کہ تم 4 تک نکاح کر سکتے ہو، چاہے وہ باندی ہوں اور یا تو آزاد ہوں۔ تو نساء میں جو جس سے نکاح کیا گیا ہے اس میں شامل ہے آزاد عورت بھی اور شامل ہے باندی بھی۔ اسی بات کو صاحب ہدایت کہ اذ الامۃ المنکوحۃ، اس لیے کہ امت منکوحہ جس باندی سے نکاح کیا گیا ہے، ینتظمھا اسم النساء، نساء کا نام اس کو شامل ہے، جیسا کہ زہار میں اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے زہار کر لے تو زہار میں الذین یظاہرون من نسائہم، نساء کا لفظ آزاد تو شامل ہے اور نساء کا لفظ باندی کو بھی شامل ہے۔ اگر زہار کر لیا اپنی عورتوں سے تو جب نساء کا لفظ دونوں کو شامل ہے تو یہاں بھی نساء کا لفظ دونوں کو شامل ہوگا، اور نکاح کے سلسلے میں مرد کو اجازت دی جائے گی کہ وہ 4 سے نکاح کرے، چاہے وہ 4 آزاد ہوں اور یا 4 باندی۔ ولا يجوز للعبد ان يتزوج اكثر من 2، وقال مالك يجوز لأنه في حق النكاح بمنزلة الحر عنده حتى ملكه بغير إذن المولى، ولنا أن الرق منصف فيتزوج العبد 2 والحر 4 إظهارا لشرف الحرية۔
فإن طلق الحر إحدى الأربع طلاقا بائنا فإن طلق الحر إحدى الأربع طلاقا بائنا لم يجوز له أن يتزوج أربعة حتى تنقضي عدتها وفيه خلاف الشافعي رحمة الله عليه وهو نظير نکاح الأخت في عدة الأخت. بہت آسان مسئلہ ہے. پہلے ترجمہ دیکھیں. غلام کے لیے جائز نہیں ہے کہ 2 سے زیادہ شادی کرے. غلام کے لیے 2 عورتوں سے نکاح کی اجازت شریعت نے دیا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے غلام کے لیے 2 سے زیادہ بھی شادی کرنا. جیسے آزاد 4 شادی کر سکتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں غلام بھی 4 شادیاں کر سکتا ہے. وہ دلیل دیتے ہیں لِأَنَّهُ فِي حَقِّ النِّكَاحِ بِمَنزِلَةِ الْحُرِّ عِندَهُ. اس لیے غلام نکاح کے حق میں آزاد کے درجے میں ہے, آزاد کے مرتبے میں ہے ان کے نزدیک, یہاں تک کہ نکاح کا مالک ہوگا بغیر مولا کی اجازت کے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 2 باتیں کہی. ایک تو یہ فرمایا کہ نکاح انسانی ضرورت ہے. جب نکاح انسانی ضرورت ہے تو جیسے آزاد انسان ہے ویسے غلام بھی انسان ہے. جب آزاد کو 4 عورتوں کی اجازت ہے تو غلام کو بھی 4 عورتوں کی اجازت ہوگی. دوسری بات, حتی ملکہ بغیر اذن المولا. ہمارے نزدیک غلام اگر اپنا نکاح کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے آقا کی اجازت کے بغیر. آقا اجازت دے گا تو نکاح ہوگا ورنہ نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آقا اجازت دے کہ نہ دے, کیونکہ یہ نکاح کے سلسلے میں آزاد کے مرتبے میں ہے, اس لیے بغیر مولا کی اجازت کے بھی غلام نکاح کا مالک ہوگا. اگر نکاح کر لے گا اس کا نکاح نافذ ہوگا. ولنا ہماری دلیل ہے, ہمارے ہاں غلام 2 ہی نکاح کر سکتا. یہ دعویٰ ہے, دلیل ولنا ان الرق منصف. رقیت, غلامیت یہ نعمتوں کی تنصیف کرنے والی ہے, پیچھے آ چکا ہے. فیتزوج العبد, تو ایسی صورت میں غلام 2 نکاح کرے گا اور آزاد 4. والحر 4. وجہ اظہارا لشرف الحریت, آزادی کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے. اصل جو مبنی ہے دلیل کا وہ رقیت کہ غلامی نعمت کو اور سزا کو آدھا کرنے والی ہے, تو 4 بیویاں ہونا بھی ایک نعمت ہے اور یہ غلامی اس کے لیے مانع ہے, لہذا غلام کو 2 ہی کی اجازت دی جائے گی. اور آگے مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اگر آزاد مرد نے چوتھی بیوی کو یا 4 میں سے کسی, چوتھی کو یا 4 میں سے کسی ایک کو, چوتھی کا مطلب جس سے چوتھے نمبر پر نکاح کیا, اور 4 میں سے کسی ایک کو, چاہے پہلی ہو یا دوسری ہو یا تیسری ہو چاہے چوتھی ہو, 4 میں سے کسی ایک کو طلاق دے دیا آزاد مرد نے. فَإِن طَلَّقَ الْحُرُّ, اگر آزاد مرد نے طلاق دے دیا ہے 4 میں سے کسی ایک کو طلاق بائن, لم یجوز لہ, تو اس آزاد مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ چوتھی سے شادی کرے یہاں تک کہ اس مطلقہ کی عدت گزر جائے. اس میں بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے. اور اس سے پہلے مسئلہ گزر چکا ہے, پہلے پیشے مسئلے کی وضاحت سمجھیں. پیچھے مسئلہ آیا تھا 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. وہاں صاحب ہدایہ نے بھی ذکر کیا تھا کہ اگر ایک بہن کو طلاق دے دیا طلاق بائن, یہ طلاق رجعی, یہ طلاق مغلظہ, اور وہ عدت گزار رہی ہے, تو عدت گزار رہی ہو ایسی صورت میں دوسری بہن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ احناف کا مسلک ہے, لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ اس دوسری بہن سے نکاح ہو سکتا ہے. کیوں؟ طلاق بائن کی وجہ سے یا طلاق مغلظہ کی وجہ سے
نکاح بالکل ختم ہو گیا، وہاں اعمالا للقطع کا لفظ استعمال کیا تو نکاح ختم ہو گیا، اور جب نکاح ختم ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں چوتھی سے نکاح درست ہوگا۔ وہاں انہوں نے یہ بھی کہا تھا اگر حرام سمجھتے زنا کر لیا ہے بیوی سے عدت میں تو حد لازم ہوگی، وہاں بات آ چکی تھی۔ یہاں تو ایک مسئلے کی نظیر کی ایک بہن سے نکاح کیا تھا، اس کو طلاق بائن دیا، طلاق مغلظہ دیا ہو، اگر وہ عدت گزار رہی ہے تو دوسری بہن سے نکاح شوافع کے ہاں درست ہے۔ ایسے یہاں بھی اختلاف ہے کہ اگر 4 عورتیں رکھا تھا، ایک کو طلاق دے دیا، وہ ابھی عدت ہی گزار رہی تھی، تو ہمارا مسلک یہ ہے کہ اگلا نکاح اگر یہ آزاد آدمی کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ابھی وہ عدت ہے، اور عدت میں بیوی کسی نہ کسی درجے میں بیوی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ حصہ اس پر باقی رہتا ہے، اس پر نفقہ شوہر کے ذمہ لازم ہے، گھر سے باہر نکلنے سے روک سکتا ہے، اور اگر ان ایام میں لڑکا پیدا ہو جائے، اولاد ہو جائے تو باپ بھی وہی بننے والا ہوتا ہے، اس لیے من وجہ بیوی ہونے کی وجہ سے اگلا نکاح نہیں کر سکتا ہے جب تک عدت پوری نہ ہو جائے۔ وَإِن تَزَوَّجَ حُبْلَى مِن زِنًا، اگلا مسئلہ ہے، اور اگر شادی کیا ہے ایسی عورت سے جو حاملہ ہے لیکن وہ حمل زنا سے ہے، فَإِن تَزَوَّجَ حُبْلَى مِن زِنًا جَازَ النِّكَاحُ وَلَا يَطَئُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَإِن تَزَوَّجَ حُبْلَى مِن زِنًا جَازَ النِّكَاحُ وَلَا يَطَئُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَهَذَا عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رحمهم الله، وقال أبو يوسف النكاح فاسد، وإن كان الحمل ثابت النسب فالنكاح باطل بالإجماع، لأبي يوسف أن الامتناع في الأصل لحرمة الحمل، وهذا الحمل محترم لا جناية منه، ولهذا لم يجوز إسقاطه، ولهما أنها من المحللات بالنص، وحرمة الوطي كي لا يسقي ماءه زرع غيره، كي لا يسقي ماءه زرع غيره، والامتناع في ثابت النسب لحق صاحب المال، ولا حرمة للزاني۔ ترجمہ دیکھیں، اگر شادی کیا ہے ایسے عورت سے جو زنا کی وجہ سے حاملہ ہوئی، فرماتے ہیں نکاح جائز ہوگا، البتہ ولا یطؤھا، اور اس عورت سے وطی نہیں کرے گا، حتی تضع حملہا، یہاں تک کہ وہ حمل کو وضع کر دے، حمل جن دے، جب جا کر کے اس سے وطی کرے گا۔ یہ مسلک ہے امام طرفین رحمہ اللہ۔ امام طرفین فرماتے ہیں کہ یہ نکاح جائز ہوگا، البتہ اس سے وطی نہیں کرے گا جب تک وہ وضع حمل نہ کرتے۔ عورت زنا سے حاملہ ہوئی، اب اس سے کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نکاح کر سکتا ہے، البتہ جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے نکاح کرنے والا اس سے وطی نہ کرے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں النکاح فاسد، نکاح فاسد ہے، یہ جو حاملہ زنا سے ہے اس عورت سے اگر نکاح کیا تو نکاح فاسد ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَإِن كَانَ الْحَمَلُ ثَابِتُ النَّسَبِ، اگر حمل ثابت النسب بھی ہو، اگر حمل ثابت النسب ہو تو بالاجماع نکاح باطل ہوگا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دلیل دیتے ہیں لأبی یوسف ان الامتناع فی الاصل لحرمت الحمل، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے کہ نکاح سے رکنا اصل میں حمل کی عزت کی وجہ سے ہے،
نکاح سے رکنا اصل میں حمل کی عزت کی وجہ سے ہے، اور یہ حمل محترم، یہ حمل قابل احترام ہے، محترم ہے۔ کیوں؟ لا جنایت منہ، اس کی طرف سے کوئی غلطی نہیں ہے، حمل نے کوئی غلطی نہیں کیا ہے، اسی لیے فرماتے لہذا لم یجد اسقاطہ، اسی لیے اس کا ساقط کرنا بھی جائز نہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا خلاصہ ہے، زنا سے حاملہ عورت سے، یعنی وہ عورت جو زنا سے حاملہ ہوئی ہو، اس سے نکاح کرنے سے نکاح نہیں ہوگا، وہ نکاح باطل ہوگا۔ اور آگے قاعدہ کلیہ بیان کیا کہ اگر حمل کا نسب ثابت النسب ہو تو تینوں اماموں کے نزدیک یہ نکاح باطل ہوتا ہے، نکاح حرام ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ حمل ثابت النسب نہیں ہے، اس لیے اس کو فاسد کہا ہے، اور یہ فساد صرف اس لیے ہے کہ نکاح حمل قابل احترام ہے، اور قابل احترام ہونے کی وجہ سے اس کا گرانا جائز نہیں۔ اور وجہ کیا فرمایا ہے کہ نکاح باطل فاسد اس لیے ہے کہ یہ نکاح حاملہ عورت والی سے ہے، اور حمل کا احترام لازم اور ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد جو طرفین کہلاتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ آیت زانیہ عورت یہ محللات میں سے ہے، وَلَهُمَا أَنَّهَا مِنَ الْمُحَلِّلَاتِ بِالنَّص، زانیہ عورت آیت کی وجہ سے محللات میں سے ہے۔ محللات وہ احل لکم ما وراء ذالکم، 14-15 عورتیں جو حرام کی گئی ہیں، ان کے علاوہ جو بھی عورتیں ہیں سب کے سب حلال ہے ان کا نکاح۔ تو نفس سے نکاح اس عورت سے حلال ہو گیا، آیت سے ثابت ہو گئی بات۔ البتہ وطی حرام ہے، والوطی وحرمت الوطی، اور وطی کا حرام ہونا تاکہ اپنے پانی سے دوسرے کی کھیتی کو سیراب نہ کرے، اس لیے وطی کا حرام۔ اگر وہ حمل پیٹ میں ہے اور اس سے وطی کرتا رہے گا تو ایسی صورت میں اپنے پانی سے دوسرے کی کھیتی کو سیراب کرنا لازم آئے گا۔ اور جہاں تک بات رہی کہ اگر حمل ثابت النسب ہے، وہ آپ نے کہا کہ وہ نکاح بالکل باطل ہے۔ وَالْامْتِنَاعُ فِي ثَابِتِ النَّسَبِ لِحَقِّ صَاحِبِ الْمَاءِ وَلَا حُرْمَةَ لِلزَّانِ، کہ اگر جو آپ نے کہا ہے کہ زانیہ عورت اگر ثابت النسب ہو تو اس سے نکاح باطل ہے، وہ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ زانیہ کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ امام محمد رحمہ اللہ دلیل دیا ہے کہ وہ آیت کی وجہ سے محللات میں سے ہے، اور ہم نے جو وطی حرام کیا ہے یعنی زانیہ عورت سے نکاح صحیح ہے، کیونکہ آیت میں شامل ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ۔ اب جب نکاح صحیح ہو گیا تو وطی صحیح ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں اس کی وطی کی حرمت اس لیے ہے کہ تاکہ اپنے پانی سے دوسرے کی کھیتی کو سیراب نہ کرے۔ اور ثابت النسب حمل میں جو نکاح کو باطل ہم نے بھی قرار دیا ہے، وہ جو آپ نے باطل کہا ہے وہ ہم نے بھی باطل کہا ہے۔ وہ کیوں؟ کہ وَالْامْتِنَاعُ فِي ثَابِتِ النَّسَبِ لِحَقِّ صَاحِبِ الْمَاءِ، صاحب ماء کے حق کو محفوظ کرنے کے لیے ہم نے وطی کو نکاح کو باطل کہا ہے۔ یہ اگر ثابت النسب ہے تو جس کا پانی ہے اس کے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے اور اس کی عزت کرنے کے لیے ہم نے نکاح کو باطل قرار دیا ہے۔ اور یہاں زانی کی کوئی حرمت نہیں ہے، زانی کا کوئی احترام نہیں ہے۔ ثابت النسب حمل ہے تو اس کے باپ کا پتہ ہے،
لہذا اس کے پانی کا احترام کیا جائے گا اور اس کی وجہ سے نکاح باطل ہوگا۔ اور اگر ثابت النسب حمل نہیں ہے تو زانی کے حمل کا، زانی کے پانی کا کوئی احترام نہیں ہے، اور اس لیے ہم نے وہاں نکاح صحیح کہا ہے۔ اور وطی جو ہم نے کہا ہے تاکہ اپنے پانی سے دوسرے کے کھیتی کو سیراب نہ کرے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.